بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہودی ایک مجرم قوم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، مکر و فریب سے کام لیا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب تورات میں تعویل و تحریف کی ہے، تغیر و تبدل کی ہر حد کو پار کیا ہے۔ حالانکہ فرعون کے زمانے میں بہت مظلوم قوم تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی دلائی۔ اس وجہ سے اس قوم یہود کو بہت رحم دل ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے دل میں سخاوت و سنگ دلی پیدا ہوتی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت پریشان کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے مرتکب ہوئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے جانور کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ گمراہ ہونے کی وجہ سے ان کی مثال گدھے سے دی گئی ہے، کیونکہ گدھا تو عقل و شعور سے خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر جو بھی لاد دیجئے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کے اندر عقل و شعور ہے۔ اس کے باوجود تورات پر عمل نہیں کیے بلکہ اس کو بدل ڈالے اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے استعمال کیے۔ اسی لیے قرآن سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے قوم یہود کے چہروں پر ذلت و مسکنت مار دی ہے، انہیں دنیا میں عزت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ خود فرعون کے ظلم و ستم سے مظلوم تھے، ہٹلر سے مظلوم تھے۔ انہیں ظلم کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، رحم دل ہونا چاہیے تھا، لیکن جب دنیا کی بڑی طاقتوں نے مظلوم سمجھ کر سہارا دیا، جب یہ در در کے ٹھوکر کھا رہے تھے، رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، تو فلسطین کے رہنے والے مسلمانوں نے رحم و کرم کیا، الفت و محبت کا اظہار کیا، اخلاقیات اور انسانیت کو کار خیر سمجھ کر اپنی سرزمین پر ٹھکانہ دیا تاکہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ لیکن کیا ہوا؟ یہودی اپنے مکر و فریب والی عادت کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کیں اور فلسطینیوں کے سرزمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ بڑی طاقتوں کی پشت پناہی میں فلسطینیوں پر ظلم کرنے لگے، اور آج حد یہ ہے کہ جس طرح نازی جرمنی نے یہودیوں کی نسل کشی کی تھی، اسی طرح آج اسرائیل یعنی یہودی فلسطینیوں کی غزہ کے اندر نسل کشی کر رہا ہے، اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بڑی طاقتیں یہودیوں کے مکر و فریب کے جال میں اس طرح پھنس گئی ہیں کہ ان کے دل سے انسانیت کا دل نکل گیا ہے، صرف فرعون اور ہٹلر کا دل ان کے جسم کے ڈھانچوں میں کام کر رہا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کی چیخ و پکار انہیں سنائی نہیں دیتی ہے، غزہ کے مسلمانوں کی لاشیں انہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ رات دن برستے ہوئے بم اور اٹھتا ہوا شعلہ اور دھواں جو فلسطینیوں کے خرمن کو خاک کر رہا ہے، بڑی طاقتوں کو احساس نہیں دلا پا رہا ہے۔ یہ اسرائیلی یہودی اتنے ظالم ہیں اور موت سے ایسا ڈرتے ہیں کہ موت کا نام سن کر یہ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں خدا کی طرف سے بدترین سزا دی جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے ان کے منشا اور چاہت کو اجاگر کیا ہے، جبکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اور حقیقت میں جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ چیپٹر نمبر 62 آیت نمبر 6 میں فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجیے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسروں کے علاوہ، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن ایسا یہ ہرگز نہیں کریں گے، اور اس خبر سے اللہ نے خود ہی آگاہ کر دیا ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 7۔
یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں سے بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قوم یہود، اسرائیلی یہودی ایسے بزدل ہیں، اتنے دہشت زدہ ہیں کہ اگر تیز آواز بھی سن لیں تو یہ کانپ جاتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے یا ہمارے خلاف کسی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسے چور اور خائن کا دل اندر سے دھک دھک کر رہا ہو۔ حالانکہ یہ ایٹمی طاقت ہیں، لیکن نہتے فلسطینیوں کی نعرے تکبیر کی آوازیں ان کے اندر لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ اللہ نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، سورۃ المومنون چیپٹر 63 آیت نمبر 4۔ ہر آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اسرائیلی قوم کسی کا دوست نہیں ہے، یہ لوگ جس سے بھی قریب ہوں گے اس کو کھا جائیں گے، کیونکہ یہ مکر و فریب والی قوم ہے۔ یہ کمزوریوں کو پتہ لگانے کے لیے دوسروں سے قریب ہوتی ہے، تاکہ جب وہ خوب غفلت میں ہوں تو پوری تیاری کے ساتھ اس کو اپنے قابو میں کر سکیں۔ اے اللہ، فلسطینی انسانوں کی حفاظت فرما اور ان ظالم یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ، ان کو جواب دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ، ان ظالموں کے اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔